صفات نیوز کے ساتھ میں ہوں سرفراز احمد عباسی۔ پرائیویٹ اسپتال انتظامیہ پر انسانی زندگیوں سے کھیلنے کے سنگین الزامات سامنے آئے ہیں، جہاں دل کے مریضوں کے ساتھ مبینہ طور پر غیر انسانی اور غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ دل کے مریضوں کو غیر معیاری اسٹنٹ اور بیلون ڈالے جانے کی شکایات سامنے آئی ہیں، جس کے باعث دل کے مریضوں اور ان کے اہل خانہ میں شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ اس حوالے سے پمس کے ڈاکٹر علی اختر بندیشہ اور ایک پرائیویٹ اسپتال انتظامیہ مل کر دل کے مریضوں کے ساتھ گناؤنا کھیل کھیل رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ پیشنٹ بھی ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں شیخ منظور احمد۔ شیخ منظور صاحب جو ہیں یہ بڑے سینئر صحافی ہیں، مختلف اخبارات میں کام کیا، ٹی وی چینل سے وابستہ رہے ہیں اور بڑی نیوز ایجنسیوں کے ساتھ جو ہے آج بھی ان کی وابستگی ہے۔ شیخ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا۔ تو یہ فرمائیے گا کہ یہ کون سا ہاسپٹل ہے جس ہاسپٹل میں آپ کا آپریٹ ہوا یا آپ کو بیلون ڈالا گیا اور سٹنٹ ڈالا گیا؟ شکریہ سرفراز بھائی، میں اپنے بڑا احساس سمجھتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس فورم پہ بلایا ہے۔ میں گزشتہ 9 ماہ سے بڑی شدید اذیت اور کرب میں زندگی گزار رہا ہوں۔ آج سے 9 ماہ پہلے پمس اسپتال کے ڈاکٹر علی اختر بندیشہ جو ہے وہ سینئر ڈاکٹر میں کا شمار ہوتا ہے اور یہ ایڈوانس انٹرنیشنل اسپتال میں پرائیویٹ جاب بھی کر رہے ہیں۔ اب المیہ یہ ہے کہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کا 2 سے 2.5 لاکھ روپیہ لگے گا اور آپ کا ہم پمس اسپتال میں آپریٹ کریں گے، اور یہ جو میرا اس سے پہلے بائی پاس ہوا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو سٹنٹ ڈالیں گے، اور میں نے وہ پیسوں کا ارینج کیا۔ جب تو علی اختر بندیشہ نے مجھے کہا کہ آپ پینل پہ ہیں تو آپ کیا کام کرتے ہیں، میں نے بتایا کہ جرنلسٹ۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس دنیا کی جدید ترین مشینری ایڈوانس انٹرنیشنل اسپتال میں آئی ہے، اس میں آپ کا بڑا معیاری اور 100% گارنٹیڈ کام ہوگا، تو آپ آ جائیں۔ انہوں نے پھر مجھے اس اسپتال میں لے کے گئے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو ہم بیلون ڈالیں گے۔ جب مجھے اسٹریچر پہ لے کر گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے 2 نہیں 1 بیلون ڈالے گا۔ اب جب 1 بیلون ڈالا تو اس کی بھی یہ نہیں، مجموعی طور پر انہوں نے مجھے 2 بیلون ڈالے، 2 سٹنٹ ڈالے اور اس کی قیمت 17 لاکھ روپے بن گئی۔ میرے لیے تو بڑی پریشانی تھی، ظاہر مطلب مشکل تھا۔ خیر وہ ہم نے جس طرح سے ارینج کیا، اس میں ہم پریس کلب کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں کی معاونت سے یا ہمارا جو ہیلتھ کارڈ بنائے گئے تھے اس سے بھی کچھ ہوا، کچھ ہم نے اپنے پاس سے ارینج کیا۔ اب بات یہ ہے کہ 17 لاکھ روپے کا سب جو سرفراز بھائی جو معاملہ تھا نا، وہ اب 2 لاکھ کے جو سٹنٹ ڈالے جا رہے تھے، انسانی ذہن اس کو تسلیم کرتا ہے کہ وہ پرائیویٹ اسپتال میں جا کے 17 لاکھ کی بل بن گیا۔ 10,80,000 روپے ہم نے پے کیا، اور مطلب میں نے وہاں پہ 3 دن تک وہاں پہ قیام کیا، اور میں نے اپنی مطلب درندوں سے بھی بدتر یہ ایڈوانس انٹرنیشنل اسپتال کی انتظامیہ کو پایا۔ میں نے وہاں پہ دیکھا کہ انہوں نے وہاں پہ لوگوں کی میتیں رو گئی اور ان سے بلینک چیک لیے۔ اب بات یہ ہے، بات پیسے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اب میرے جو علاج ہو رہا ہے یا جو علاج ہے، اب اس سے مجھے بہتری محسوس ہو، میں پہلے سے زیادہ اب میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس سے کچھ مجھے ریلیف ملتا، لیکن میں آپ کو ابھی میں روزے کی حالت میں ہوں، میں آپ کو بتاؤں کہ میں وہ کیفیت بیان نہیں کر سکتا۔ اور یہ میں آپ کے پاس جو میں نے آپ کو کاغذ دیا نا سر، یہ میری وہ فائلیں ہیں، یہ ایڈوانس انٹرنیشنل اسپتال کی فائلیں ہیں، اور ان کے کیسز میں صدر، وزیر اعظم، DGISI، DGMI، DGIB، متعلقہ جو ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹیاں ان کو دوں گا یہ ثبوت، میرے پاس وہ بل بنے، ٹھیک ہے، کہ یہ اتنا مطلب دنیا کا مہنگا ترین علاج پاکستان میں بن گیا ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ یہ جو سرکاری ڈاکٹر ہیں جاب کر رہے ہیں، ان کی جابز منسوخ کی جائیں، انہیں میں کہتا ہوں کہ ان کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے جو ہیلتھ۔ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ڈاکٹر ہیں جو علی اختر نام کے ہیں، پمس سے وابستگی ہے ان کی، اور وہ یہاں سے مریضوں کو گھیر کے لے جاتے ہیں اور اس ہاسپٹل میں جو ہے جا کے دیکھیں جی، یہ اس مطلب سارے اس حمام میں سارے ننگے ہیں، یہاں پورے جو مطلب جو ڈاکٹر نا پمس اسپتال کے ڈاکٹر ملی بھگت سے سارا سسٹم چل رہا ہے، کمیشن ہوتا ہے، ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں، ان کے لیبارٹری میں ٹیسٹ جاتے ہیں، جو بھی سارا کچھ سارے ملی بھگت سے کام چل رہا ہے۔ اب ایک مریض آتا ہے، اس کو وہ ایسے خوفناک انداز میں مطلب ہے
وہ اس کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے. شروع میں اس کو بتایا جاتا ہے کہ تم آپ کی اماؤنٹ 2 لاکھ 3 لاکھ لگے گی، لیکن جب بل بنائے جاتے ہیں تو وہ 15 لاکھ 20 لاکھ سے تجاوز کر جاتے ہیں. اور جو ان لوگوں کی حالت ہوتی ہے اور جس طرح سے یہ ٹریٹ کر رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. پاکستان میں ایک کتے کی تو شاید ویلیو ہے، لیکن ان پرائیویٹ اسپتالوں میں فیسوں کے علاوہ انسان کی کوئی ویلیو نہیں. اور جو وہاں پہ سلوک کیا جاتا ہے، اور جو مطلب ہے اگر دیکھیں پیسہ ساری دنیا دیتی ہے. آپ دیکھیں اس ملک، لیکن پیسہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ علاج، انسان کا علاج ہو، اب وہ میں بہتر فیل کرے، ہاں، بیٹر فیل کرے. لیکن یہاں پر معاملہ بالکل مختلف ہے. اور شیخ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان کو علاج کے بعد زیادہ تکلیف میں ہیں یہ، اور ان کو دوبارہ جو ہے کسی قسم کا کوئی علاج نہیں کیا جا رہا، نہ ہی ان کو کسی قسم کا کوئی ریلیف دیا جا رہا ہے. تو ہماری ارباب اختیار سے یہ گزارش ہے کہ اس چینل کی وساطت سے جو ہم اپیل کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وزیر صحت، وزیر اعظم صاحب جس طرح سے صحت کے حوالے سے وزیر اعظم کا ایک جو ان کا ایک ویژن ہے، اس ویژن کے مطابق جو ہے یہ کام کرنے کی بجائے قصابوں والی حرکتیں یہاں پہ شروع ہو چکی ہیں، اور لوگوں کو لوٹ مار لوگوں سے کی جا رہی ہے، اور لوگ اپنی گاڑیاں بیچ کے، پلاٹ بیچ کے، ظاہر ہے انسانی زندگی کو بچانا ہے تو اس کے لیے ایک فرد کے لیے خاندان کا خاندان، پورے بہن بھائی، کئی فیملیاں جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. صفات تو بھی میں یہاں پہ ایک کنکلوڈ ارباب کرتا ہوں. اختیار سے یہی اپیل ہے کہ ان کی جو اپیل ہے اس کو کنسیڈر کیا جائے. 2 صحافیوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. شیخ مظہر بہت سینئر جرنلسٹ تھا، رانا ابرار تھا، انہیں ڈاکٹروں کی ہاتھوں ان کی ہوئی ہے. ان کی فیملی، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے آج کتنے متاثر ہیں. اور اس سلسلے میں پریس کلب کے صدر سیکرٹری صاحب سے میں نے بات کی ہے انشاءاللہ. اور میں خود افیکٹڈ ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مطلب ان کو کیفر کردار تک اگر نہ پہنچایا گیا تو یہ لوٹ گسوٹ کا سلسلہ اور مریضوں کے ساتھ جو بدسلوکی اور غیر معیاری سٹنٹنگ اور غیر معیاری بائی پاس کیے جا رہے ہیں، یہ سلسلہ نہیں رکے گا. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.